ابھی چند ماہ پہلے کی بات تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا کیسے کسی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں پیدائشی طور پر بہت کمزور تھا، شادی کے قابل بھی نہیں تھا، تو پھر وہ کیوں میری شادی کرنے کے در پر تھے؟ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، گھر میں اور ابا ہی رہتے تھے۔ ابا نے مجھ سے پوچھے بتائے بنا میرا رشتہ طے کر دیا تھا، مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی، اور میرے نکاح سے ایک دن پہلے مجھے یہ اطلاع دی کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور کل میرا اس لڑکی سے نکاح ہے۔ یہ بات سن کر تو میں ہتے سے اکھڑ گیا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں شادی کے قابل ہی نہیں ہوں، آپ کیوں کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھے ہی ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے، خبردار جو تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو۔ میں نے یہ بات اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو بتائی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایک غریب گھر کی بچی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گی، پھر گھر سنبھالنے کے لیے بھی ہمیں کوئی لڑکی بھی چاہیے، میں اب یہ کچن کے کام نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اس میں بھی آپ کا ہی قصور ہے، آپ کسی ملازمہ کو ٹکنے ہی نہیں دیتے، ان کی ساس بن کر ہر وقت انہیں باتیں سناتے رہتے ہیں، یہاں سے صفائی نہیں کی، وہاں سے صفائی نہیں کی۔ میں نے جب ملازمہ کے کام نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ بتائی تو وہ مجھ سے ہی بگڑنے لگے اور کہنے لگے، مجھ سے بحث مت کرو اور کل وقت پر تیار رہنا، وہ لڑکی بے سہارا ہے، اسے اپنانے سے فائدہ ہی ہوگا، اس کا باپ بھی تمہیں دعائیں دے گا، گھر سنبھالنے والی بھی ایک لڑکی آ جائے گی۔ میں چپ ہو گیا، اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگا، اس لڑکی کا باپ کیسا ہے جو میرا اتنا بڑا عیب جان کر بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کو تیار ہے؟ پھر مجھے لگا کہ شاید کوئی بدصورت اور غریب بے سہارا لڑکی ہوگی جسے کوئی اپنا نہیں رہا ہوگا، جبھی اس کا باپ بھی اور وہ لڑکی بھی میرے اس عیب سے واقف ہوتے ہوئے بھی راضی ہو گئے ہیں، کیونکہ میرے ابا بڑے نیک اور نمازی دیندار قسم کے شخص تھے، ہمارا پورا محلہ سب ان کی عزت کرتے تھے، ابا بہت سے غریب لوگوں کی مدد بھی کر دیتے تھے۔ شاید کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ لڑکی بے سہارا ہے، شکل و صورت کی بھی اچھی نہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، تو ابا کو ترس آ گیا ہوگا۔ میں پہلے تو ابا کی بات سن کر غصے سے اپنا جی جلاتا رہا، لیکن پھر سوچا کہ جب لڑکی والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے جی برا کرنے کی؟ میں اپنا عیب پہلے سے جانتا تھا، اس لیے کبھی بھی شادی کے حوالے سے میں نے کوئی خواب دیکھے ہی نہ تھے۔ میرے ابا کی آئس کریم کی دکان تھی جو پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نے سنبھال لی تھی، میں اچھے خاصے پیسے کماتا تھا، لیکن اب تو میری آنکھوں میں خود بخود اس لڑکی کو لے کر جذبات سے ابھرنے لگے تھے۔ انسان میں چاہے جتنی بھی خامیاں ہوں، لیکن وہ جذبات سے عاری کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں بھی ایک رات میں بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ اگلے روز ابا میاں نے کل فلا سفید جوڑا پہنا تھا، محلے کے چند بزرگوں کے ہمراہ وہ مجھے اس لڑکی کے گھر لے گئے جہاں میرا اس لڑکی سے نکاح ہونا تھا۔ وہ گھر دیکھ کر تو میں واقعی پریشان سا ہو گیا تھا، وہ لوگ اس قدر غریب تھے کہ گھر میں 4 مہمان بیٹھانے کے لیے جگہ تک نہ تھی۔ ابا نے نکاح ہوتے ہی رخصتی کا شور مچا دیا، وہ لڑکی دلہن کے فینسی سا لباس پہنے، اوپر سے بڑی چادر لیے کمرے سے باہر آئی تھی، چادر سے اس کا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، وہ سسکیوں سے روتے ہوئے اپنی ماں بہنوں کے گلے لگ رہی تھی۔ میرا دل پہلے ہی بڑا حساس قسم کا تھا، اس لیے اس لڑکی کی رونے پر میری اپنی آنکھیں بھی نم سی ہو گئیں۔ رخصت ہو کر جب وہ میرے کمرے میں بیٹھ گئی تو میں اپنے کمرے میں جانے سے گھبرا رہا تھا، مجھ پر ایک بدحواسی سی سوار ہونے لگی تھی۔ ظاہر سی بات تھی، جو عیب مجھ میں تھا ایک لڑکی کے سامنے بیٹھنے سے گھبرانا تو فطری سی بات تھی، اپنے منہ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں اپنے ہی اندر ڈوب مرنے والی بات تھی۔ کل سے ابھی تک تو میں نے خوب جرات مندی کا مظاہرہ کر لیا تھا، لیکن کمرے میں بیٹھی لڑکی جو کہ پہلے سے میرے عیب سے واقف تھی، میں اس سے بات کیا کروں گا اور وہ مجھے میری بات کا جواب کیا دے گی؟ یہ باتیں اتنی بھی غیر معمولی تو نہ تھیں۔ اس بات کا احساس میرے اندر شدت سے ہونے لگا تھا۔ مجھے صحن میں بیٹھے دیکھ کر ابا مجھے ڈانٹنے لگے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی گھونگھٹ نکالے ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید محترمہ کو اپنے ماں اور بہنوں سے بہت محبت تھی جو اس کا رونا ابھی تک جاری تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تو وہ کچھ پیچھے کو ہٹ گئی۔
میں پہلے سے ہی بہت کنفیوز تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی تو بے حد خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران سا رہ گیا تھا۔ مجھے تو اس لڑکی کو دیکھ کر افسوس سا ہونے لگا تھا۔ مجھے پھر سے ندامت نے آ گھیرا تھا۔ اس لڑکی کی غربت اس کی اتنی بڑی بھی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی جو میری صورت میں اسے ملتی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے اس لڑکی کی کیا مجبوری تھی جو مجھ جیسے مرد کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا وہ میرے بارے میں سچ جانتی ہے؟ میری بات پر اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ کون سا سچ؟ میں نے کہا وہی جو میرے ابا نے تم لوگوں کو بتایا ہے۔ وہ کہنے لگی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ سن کر مجھے ابا پر غصہ آنے لگا تھا کہ انہوں نے بڑی غلط حرکت کی تھی، اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کی اور ساری سچائی اس لڑکی کو بتا دی، جسے سن کر بھی وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھنے لگی، پھر چپ ہو گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری بات پر اس کا بہت شدید رد عمل ہوگا، لیکن اس نے تو غصہ تک نہیں کیا تھا، نہ ہی یہ کہا تھا کہ تم نے کیوں میری زندگی برباد کی۔ وہ کچھ نروس سی ہو رہی تھی، مجھ سے ہچکچاتے ہوئے بولی کہ مجھے بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے جو میں آپ سے چھپا نہیں سکتی۔ میں نے سوچا شاید اس میں بھی کوئی عیب ہوگا، لیکن جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں بے شک ایک ادھورا مرد تھا، لیکن اپنے اندر غیرت پوری رکھتا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ سا آنے لگا۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کل تم مجھے میرے گھر پر نظر نہ آنا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ جو بات میری ایک رات کی دلہن نے کہی تھی شاید ہی کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہی ہو اور اس کے شوہر نے ضبط سے کام لیا ہو۔ مجھ میں جو عیب تھا سو تھا، لیکن وہ لڑکی تو اتنی سی عمر میں بھی عاشق پال رکھے تھے۔ مجھے میری ایک رات کی دلہن نے بڑی بے شرمی سے یہ کہا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اس کا عاشق ابھی بے روزگار ہے۔ میں نے بس یہی سنا تھا کہ کمرے سے باہر آ گیا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں پہلی رات کی دلہن سے اس کے عاشق کی الف لیلا کی پوری داستان بیٹھ کر سنتا۔ اگلی صبح وہ فینسی جوڑا پہن کر تیار شیار ہو کر میرے ابا کے سامنے ناشتہ رکھ رہی تھی، جیسے رات ہمارے درمیان بڑے خوشگوار لمحات گزرے ہوں۔ ابا کو تو پہلے ہی ایسی بہو چاہیے تھی جو ان کی خدمت کرے، اس لیے ان کی خوشی قابل دید تھی۔ اگلی رات میں اپنے کمرے کے صوفے پر لیٹ گیا کیونکہ ابا اس وقت جاگ رہے تھے۔ اگر میں دوسرے کمرے میں جاتا تو ابا مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیتے، اس لیے مجبوراً مجھے اسی کمرے میں لیٹنا پڑا۔ میں سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی ابا گہری نیند سو جائیں گے میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ جب وہ فرحین میرے کمرے میں آئی میں نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ مجھے اس دھوکے باز لڑکی سے بات ہی نہیں کرنی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بولی کہ میں جانتی ہوں آپ سوئے نہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میری بات بہت بری لگی ہے۔ دیکھیں میں شادی کر کے جب آئی تھی تو یہی سوچا تھا کہ آپ کی محبت مجھے میری پچھلی ساری باتیں بھلا دے گی، لیکن آپ خود اس قابل نہیں ہیں، ورنہ میں کبھی بھی آپ کو یہ خبر خود سے نہ بتاتی، چھپا لیتی۔ لیکن جب آپ نے سچ بتایا تو میں نے سوچا شاید اس بات سے ہم مل کر کوئی حل نکالیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے تعصب سے دیکھا۔ میں نے کہا کیا حل نکالا جا سکتا ہے اس بات سے؟ تم جیسی بے شرم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو وہ مجھ سے کچھ فاصلہ رکھ کر میرے ہی صوفے پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی آپ ایک نامکمل انسان ہیں، اگر اس بات کا شور میں مچا دوں تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ میں یہ سن کر چپ سا ہو گیا۔ واقعی یہ بات تو سچ ہی تھی۔ اگر وہ یہ بات سب کو بتا دیتی تو مجھے تو لوگ تانے دے دے کر مار دیتے۔ کہنے لگی جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ بے روزگار ہے اور اس لڑکے کے 5 بہن بھائیوں کی شادی کا بوجھ اس پر ہے۔ وہ مجھے اگلے 5 سال تک اپنی بیوی نہیں بنا سکتا اور نہ ہی میرا خرچہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک حل نکالا جا سکتا ہے جس سے آپ کی عزت بھی قائم رہے گی اور میری بھی، اور مجھے میری محبت مل جائے گی۔ میں نے بے دلی سے اسے دیکھ کر کہا کہ کیا حل ہے؟ کہنے لگی آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اپنے عاشق سے نکاح کر لیتی ہوں، میں رات کو اس کے پاس چلی جایا کروں گی اور دن میں آپ کے پاس آ جایا کروں گی، اس طرح آپ کی عزت دنیا کے سامنے بھی قائم رہے گی
اور مجھے بھی میری محبت مل جائے گی۔ مجھے اس کی بات بری تو بہت لگی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی مرد کسی ایسی عورت کے ساتھ زندگی کبھی نہیں گزار سکتا جو اپنے ہی منہ سے اپنے عاشق سے محبت کی دعوے دار ہو۔ پھر اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو جو الزام وہ مجھ پر لگاتی وہ 100% سچ تھا۔ اس لیے میری بات کی بجائے لوگ اس کی بات کو ہی سچ سمجھ کر مجھے ہی بدنام کرتے۔ میرا جو عیب میرے اور میرے باپ کے علاوہ بس اس لڑکی کو پتا تھا، سارے زمانے کو پتا چل جاتا۔ اس لیے میں چپ سا ہو گیا، سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا راز راز ہی رکھو گی، اور 5 سال بعد جب بھی وہ شخص جو تمہیں اپنائے گا وہ خود پر الزام لے گا، میرا عیب دنیا کے سامنے نہیں لائے گا۔ وہ لڑکی شاید اپنے عاشق کے عشق میں اندھی تھی، فوراً سے مان گئی۔ میں نے اسے خاموشی سے طلاق دے دی اور اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ ابا کے سونے سے پہلے پہلے میں لاؤنج میں ہی بے مقصد بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہتا، اور جیسے ہی ابا اپنے کمرے میں جاتے میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ اسی دوران میں نے اس لڑکی کے کمرے کے دروازہ گلی کی جانب بنوا دیا۔ ابا سے میں نے کہا کہ مجھے اکثر رات کو دوستوں کے جانا ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے کمرے سے ہی آ جایا کروں گا۔ دروازہ بنانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ فرحین وہاں سے اپنے عاشق کے پاس جا سکے۔ عدت پوری ہوتے ہی فرحین نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے محبوب سے نکاح کر لیا ہے۔ اب وہ دن ہمارے گھر گزارتی اور رات اپنا کمرہ لاک کر کے وہ دوسرے دروازے سے رات کے اندھیرے میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی تھی۔ میں نے اسے کوئی بھی سروکار نہیں رکھا تھا، لیکن ایک دن جب میں دکان بند کر کے واپس گھر آیا تو ابا فرحین پر چلا رہے تھے۔ ابا اور فرحین کچن میں تھے۔ میں سیدھا کچن میں آ گیا تو شیشے کی پلیٹ ٹوٹی پڑی تھی۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے تو روتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اور ابا اس پر چلا رہے تھے اور وہ رو رہی تھی، بہت زیادہ ڈری سہمی ہوئی تھی۔ مجھے ابا کی عادت کا پتہ تھا، وہ ایسے ہی تھے، بات بات پر ڈانٹنے والے۔ کوئی گلاس یا کپ ٹوٹ جانے پر وہ چیخنے لگتے تھے۔ ابھی بھی اسے یہی کہہ رہے تھے کہ تم اندھی ہو گئی ہو، کام کرتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ شیشے کی ڈنر سیٹ کی پلیٹ تم نے توڑ دی ہے، تمہارا باپ اب یہ پلیٹ لا کر دے گا۔ میں نے کہا ابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اتنی بڑی تو نہیں ہے جتنی ذمہ داریاں آپ نے اس پر ڈال دی ہیں، سارے گھر کے کام وہ کرتی ہے، اوپر سے آپ اسے یوں ڈانٹ رہے ہیں۔ میں لا دوں گا آپ کو یہ پلیٹ۔ میرے جواب پر ابا مجھے گھورنے لگے اور کہنے لگے یہ بہت گھنی میسنی ہے، تم اسے اتنی چھوٹ مت دو ورنہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اس پر نظر رکھا کرو۔ معصومیت کا تو اس نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، کم بخت نے آج تک دیکھے ہیں کانچ کے برتن، اپنے گھر میں تو وہی 4 اسٹیل کے برتنوں کو استعمال کرتی آئی ہے، یہاں کے ٹھاٹ دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔ ابا بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکل گئے۔ ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے کانچ میں نے اٹھا کر کچرے میں ڈال دیے اور اسے پیار سے سمجھانے لگا کہ احتیاط سے برتن دھویا کرے۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، اس پر ابا کی تنقید کا شکار بھی ہوتی رہتی تھی۔ میرے گھر آتے ہی ابا کسی نہ کسی بات پر فرحین پر چلاتے ہی نظر آتے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے پانی پینے کے لیے نکلا تو ابا میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ کمرے میں تو شاید اس وقت فرحین بھی نہیں ہوگی، لیکن رات کے 2 بجے ابا ہمارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا ہی کیوں رہے تھے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ابا نے مجھے اس دوسرے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تو وجہ پوچھیں گے، تو میں کیا وجہ بتاؤں گا؟ میں ایک الجھن کا شکار ہو چکا تھا، لیکن اگر فرحین کمرے میں آ گئی ہوئی اور اس نے دروازہ کھول دیا اور ابا نے میرا پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی؟ میں تو شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے سوچا کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میں بھی اس وقت تک ابا کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ دروازہ فرحین نے ہی کھولا تھا۔ فرحین ابا اور مجھے ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے کا ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، آپ کمرے سے باہر کیوں گئے تھے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ابا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ گڑبڑا سے گئے اور کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ابا میں تو پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آیا تھا۔ مجھے جلدی میں یہی بہانہ سوجا۔ پھر میں نے کہا آپ اس وقت خیریت تو ہیں؟ وہ کہنے لگے، خیریت ہوتی تو کیا اس وقت تمہارا دروازہ بجاتا؟
مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنے کمرے سے باہر کا دروازہ بنوا کر اچھا نہیں کیا۔ مجھے گلی میں آہٹوں کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی چور دروازہ کھول کر تمہارے کمرے میں نہ آ جائے۔ تم میرے ایک ہی ایک بیٹے ہو، کہیں چور تم پر وار نہ کر دے۔ تم بس یہ دروازہ بند کروا دو۔ میں یہ کیسے کروا سکتا تھا؟ ابا کا کمرہ ہمارے کمرے کے برابر تھا، اس لیے شاید جب فرحین اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہوگی تو ابا کو شور کی آواز آتی ہوگی، اس لیے ڈر جاتے ہوں گے۔ میں نے کہا ابا، آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جا کر آرام کریں۔ ابا واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ فرحین بھی اپنا کمرہ بند کر چکی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ابا کو سچ معلوم ہو گیا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور پھر سچ کب تک چھپ سکتا تھا؟ آج نہیں تو کل فرحین کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے ہی جائے گا۔ میرا ذہن سوچ سوچ کر تھک چکا تھا کہ جب ایک اور واقعہ ایسا رونما ہو گیا کہ میری سوجھ بوجھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ کافی دن سے فرحین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا تھا، کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں اسے ہاسپٹل لے گیا، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے لیے ایک ذہنی الجھن تھی۔ فرحین بہت خوش تھی کیونکہ وہ حاملہ ہو چکی تھی، اور میں پتہ نہیں کیا تھا، میں حقیقتاً اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن کسی بے وقوف کی طرح اس کے سارے خرچے پورے کر رہا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ عیش اس کا شوہر کرے اور اس کے بچے میں یہاں بیٹھ کر پالوں۔ مجھے اپنا کیا گیا فیصلہ بے وقوفی لگ رہا تھا۔ فرحین بہت چلاک نکلی تھی، میری کمزوری کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یہ خبر جب ابا کو ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ مجھے ابا کی خوشی پر اور بھی زیادہ حیرت تھی۔ میں سوچ رہا تھا یہ خبر سن کر ابا ایک تماشا کھڑا کر دیں گے، کیونکہ وہ بھی میرا عیب جانتے تھے، لیکن وہ تو یوں خوش تھے جیسے ان کی نسل ہی بڑھنے جا رہی ہو۔ میں نے ابا سے کہا، آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگے، کس بات کی حیرت؟ مجھے تو معلوم تھا کہ تم شادی کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے، دیکھ لو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ جب سے ابا کو یہ معلوم ہوا کہ فرحین امید سے ہے، ابا کا رویہ فرحین سے یکسر بدل چکا تھا۔ وہ فرحین کا خیال مجھ سے زیادہ رکھتے تھے۔ گھر کے کاموں کے لیے انہوں نے ملازمہ رکھ لی تھی۔ رات کو کبھی فرحین کے لیے مٹھائی لے آتے، کبھی تازہ پھلوں کا جوس۔ وہ بھی عجیب تھی، اسے جو کچھ بھی کھانا ہوتا وہ ابا سے فرمائش کرتی، اور یہ دیکھ کر میں اندر سے سلگ سا جاتا کہ یہ بیوی کسی اور کی ہے اور اس کے وجود میں پلنے والی اولاد کسی اور کی ہے، اور دیوانہ میرا باپ ہوئے جا رہا ہے۔ غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی مثال میرے باپ پر اس وقت فٹ تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ابا کی فکر فرحین کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے تو ابا کچھ کھسکے ہوئے لگنے لگے تھے۔ کبھی بازار سے چھوٹے بچے کے کپڑے خرید کر لے آتے، کبھی کھلونے اٹھا لاتے، کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز۔ ابا نے تو اس بچے کا نام تک سوچ لیا تھا، کہنے لگے لڑکا ہوا تو اس کا نام جمال رکھوں گا، اور لڑکی ہوئی تو مومنہ۔ میں کبھی کبھی یہ بھی سوچنے لگتا کہ سسر اور بہو کے رشتے میں تو بہت حیا ہوتی ہے۔ سسر کبھی بھی ایسی باتیں کھلے عام بہو اور بیٹے سے نہیں کرتے۔ اگر انہیں پوتے پوتے کی خوشی ہے بھی تو بچہ ہونے کے بعد اس بات کا اظہار ان کے منہ سے اچھا بھی لگے۔ پھر فرحین بھی عجیب تھی۔ بظاہر اگر میں اس کا شوہر تھا تو اسے مجھ سے فرمائش کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ابا سے کہتی کہ میرا یہ کھانے کو دل چاہتا ہے، آج مجھے میٹھا کھانا ہے۔ ابا وہ سب لا کر اسے دے دیتے، لیکن یہ سب اب میری برداشت سے باہر تھا۔ اس لیے ایک رات کو میں نے فرحین سے کہہ دیا کہ دیکھو، میرا ضبط یہیں تک تھا، تم کسی اور کی بیوی ہو اور یہ بچہ بھی کسی اور کا ہے۔ میں اس کا خرچہ جتنا اٹھا سکتا تھا اٹھا لیا، باقی کی ذمہ داری اس کے باپ پر ڈالو جس کی یہ اولاد ہے۔ میرے ابا کو اچھا بے وقوف بنا رکھا ہے تم نے، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی باپ کی عمر کے شخص سے خدمتیں کرواتے ہوئے؟ ابھی فون کرو اپنے شوہر کو کہ آ کر تمہیں لے کر جائے۔ میں ابا کو سچ بتا دوں گا، تمہارا شوہر تمہارا آگے کا خرچہ اٹھائے اور اپنے بچے کو اپنا نام بھی دے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بات کی وجہ سے فرحین کی حالت بگڑ جائے گی۔ رات کے 3 بجے اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن بچے کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے صرف اپنے باپ کے بلڈ میں سے کسی ایک ایسے سیل کی ضرورت تھی جس سے ملنے سے وہ بچہ بچ سکتا تھا۔ اب تو بات صاف پتہ چل جاتی۔ فرحین روئے جا رہی تھی، اس کا بچہ ICU میں تھا۔
جب ڈاکٹر میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کا بلڈ چاہیے۔ ظاہر ہے دنیا کے سامنے تو میں ہی اس کا باپ تھا۔ میں نے کہا مجھے 2 منٹ اپنی بیوی سے بات کرنے دیں۔ میں چاہتا تھا کہ فرین سے کہوں کہ اب جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلاؤ اپنے شوہر کو تاکہ وہ اپنے بچے کی زندگی بچا سکے۔ مگر ڈاکٹر نے کہا آپ کے بچے کے پاس وقت کم ہے، آپ کے پاس مشورے کا وقت بھی نہیں ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا میں اس بچے کا باپ نہیں ہوں، میں اپنا سارا خون بھی اسے دے دوں تو اسے بچا نہیں سکتا۔ میں آج پھٹ پڑا تھا، کب تک جھوٹ کو پالتا رہتا۔ وہ ڈاکٹر حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا کہ جب میرے ابا اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس آ گئے اور کہنے لگے میرا بلڈ لے لیں کیونکہ اس بچے کا باپ میں ہوں۔ یہ سن کر مجھے لگا میرے سر پر آسمان گر پڑے گا۔ ابا فرین کے بچے کے باپ؟ ڈاکٹر تو خود چکرا کر رہ گیا تھا، میرے دماغ میں تو دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اس وقت بچے کی زندگی کا سوال تھا، اس لیے ڈاکٹر ابا کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ابا جب خون دے کر واپس آئے تو شرمندہ سے تھے، کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ اصل میں میری محلے میں بہت عزت تھی، مجھ سے فرین کے باپ نے کہا کہ میں اس کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دوں، اس کی غربت کی وجہ سے اس کی بیٹی اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہے گی، لیکن تم اس قابل نہ تھے۔ پھر جب میں نے فرین کو دیکھا تو وہ مجھے اچھی لگی، لیکن اگر میں اپنی شادی کا کہتا تو اس کا باپ انکار کر دیتا، اس لیے میں نے اس کا نکاح تم سے کروا دیا۔ لیکن شادی سے چند دن پہلے میں نے ساری حقیقت فرین کو بتا دی۔ وہ اپنی غربت سے تنگ تھی، اس لیے میری بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ اس کا کوئی عاشق نہیں تھا، اس سے میں نے ہی نکاح کیا تھا، اور تمہارے سونے کے بعد میں ہی اس کے کمرے میں جاتا تھا۔ تمہارے سامنے فرین سے اس لیے لڑتا تاکہ تمہیں شک نہ ہو سکے۔ میں چاہتا تھا کہ معاشرے میں میری عزت بھی بنی رہے اور میں ازدواجی زندگی بھی گزار سکوں، ورنہ لوگ مجھے تانے ہی دیتے رہتے کہ میں نے بڑھاپے میں جوان لڑکی سے شادی کر لی۔ ابا کی باتیں مجھے بے وقت سی لگ رہی تھیں۔ لوگوں میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے جو چور راستہ میرے باپ نے اپنایا تھا، نہایت گھٹیا تھا۔ میں نے ابا سے کہا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ خود اپنی غلطی کا سب کے سامنے اعتراف کریں۔ آپ جب نکاح کرنا چاہتے تھے تو سچ بول کر کرتے، لیکن آپ نے تو غلط پر غلط راستہ اختیار کیا۔ کیا لوگ اب باتیں نہیں کریں گے کہ بیٹے نے بیوی کو طلاق دے دی اور سسر نے بہو سے شادی کر لی؟ یہ بات تو اور بھی بدنامی کی ہے۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ایسے باپ کے ساتھ زندگی ہی نہیں گزارنی تھی جس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے مہرا بنایا۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ سچائی کبھی بھی چھپ نہیں سکتی اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔